غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم از کم 24 فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے بدھ کے روز غزہ میں مختلف مقامات پر حملے کیے، یعنی وہ سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف مقامات پر اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے یہ تازہ ترین حملے رفح کراسنگ کو کھولے جانے کے بعد کیے ہیں۔ رفح کراسنگ واحد راہ گزر ہے جو اسرائیل سے نہیں گزرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے الطفا اور زیتون کے مفاذات میں حملے کیے۔ ان حملوں میں کم سے کم 14 فلسطینی شہید ہوئے۔ وہی جنوبی غزہ میں خان یونس کے جنوب میں پناہ گزینوں کے خیموں پر کیے گئے حملے میں مزید 4 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے، جبکہ المواسا میں کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید 3 افراد شہید ہو گئے۔ اس حملے میں 10 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے حماس کی گولہ باری کے جواب میں کیے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ گولہ باری میں ایک اسرائیلی جوان شدید زخمی ہوا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے پلاٹون کمانڈر بلال ابو عاصی کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بلال ابو عاصی نے 17 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے قبطز نیروز علاقے میں حملے کی قیادت کی تھی۔ پیر کے روز رفح کراسنگ 2 سال بعد جزوی طور پر کھول دی گئی، لیکن فلسطینیوں کے مسائل کم نہیں ہوئے۔ یہاں رکاوٹوں، پوچھ تاچھ اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ بدھ کے روز 15 مریضوں اور ان کے 31 رشتہ داروں کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی، لیکن ان میں تقریباً نصف کو لٹا دیا گیا۔ شمالی سینائی کی حکومت نے کچھ فلسطینیوں کی داخلے کی بات کہی، تاہم اس نے اعداد و شمار فراہم نہیں کی۔ طبی بنیادوں پر مریضوں کا انخلاء محدود ہے، جبکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ میں داخل ہونے والے امداد کی مقدار ضروریات کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں بنیادی سہولیات کی کمی اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ شہریوں کے لیے خطرہ بڑھا رہی ہے۔